السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان کیسے گزاریں اس نام سے ایک بڑا شارٹ کورس شروع کرنے جا رہا ہوں میں، جس میں خاص طور پر خواتین حصہ لے سکتی ہیں۔ تو کیونکہ مرد حضرات تو جو ہے نا وہ دین کا علم مسجد میں جا کے سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے راستے بہت ہیں، ہماری خواتین کے لیے راستے شارٹ بہت ہو گئے ہیں۔ تو رمضان کیسے گزاریں ایک کورس 10 دن کا ہے، جس میں عشاء کی نماز کے بعد آدھا پون گھنٹے کلاس ہوگی، اور اس میں رمضان کو گزارنے کا طریقہ، رمضان کے مسئلے مسائل آپ لوگوں کو سکھائے جائیں گے۔ اس کورس کی جو فیس ہے وہ 100 روپے رکھی گئی ہے۔ ایک کامنٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں ایک بھائی نے بولا تھا مفتی صاحب آپ ہر چیز کے پیسے لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو فری میں کورس کرا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ 100 روپے لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ 100 روپے میں کوئی اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں لے رہا ہوں، یہ 100 روپے بھی جو میں آپ سے لے رہا ہوں یہ دین کے کام میں خرچ ہوں گے، اور یہ سوسائٹی میں جائیں گے، اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں اس میں یہ 100 روپے آپ کے خرچ کیے جائیں گے۔ میں کوئی اپنی جیب میں نہیں رکھ رہا ہوں۔ یہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے مقصد میرے سامنے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب آدمی فیس دیتا ہے تو وہ ذمہ داری سے پڑھتا ہے۔ آپ ایک بات بتائیے، 100 روپے لے کے میں مالدار تھوڑی نہ ہو جاؤں گا۔ 100 روپے سے زیادہ کی چیزیں تو میں اپنی جیب سے لوگوں کو دے دیتا ہوں، تو میں 100 روپے آپ سے لے کے کیا کروں گا؟ یہ 100 روپے اس لیے لیے جا رہے ہیں، جب آپ 100 روپے دو گے تو جہاں آپ ٹائم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، پیسہ بھی آپ کا اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اور جب آدمی فیس دیتا ہے تو وہ ذمہ داری سے پڑھتا ہے۔ فری کی چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اس کی ایک بہت شارٹ فیس بہت معمولی سی فیس رکھی گئی ہے شارٹ کورس کی، 100 روپے، اور یہ 100 روپے بھی آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ ہوں گے۔ تو آپ کی جان بھی لگ رہی ہے، آپ کا ٹائم بھی لگ رہا ہے، آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، ہمارا سب کچھ دین کے لیے لگے۔ اور 100 روپے کی کیا حیثیت؟ 100 روپے دینے میں دل کیوں دکھتا ہے ہمارا؟ اسی لیے دکھتا ہے نا کہ وہ مال کی محبت دین کی محبت سے زیادہ ہے۔ اسی محبت کو نکالنے کے لیے یہ 100 روپے رکھے گئے ہیں، تاکہ اللہ کرے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور دین کی محبت ڈال دے۔ دنیا کی محبت ایسی نکال دے کہ جب دین کا تقاضا آئے تو دنیا کی حیثیت ہمارے سامنے کچھ نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اماموں کو دیتے ہوئے، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہمیں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ 100 روپے کی جو فیس ہے بھائی، یہ کچھ فائدے جو آپ کو ہی ملنے والے ہیں ان فائدوں کو دیکھ کر ہی رکھی گئی ہے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے اس وقت میرے سامنے ہیں۔ اچھا، اس کورس میں ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں؟ تو 7417810799 پر آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور آپ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ کامنٹ کیجئے آپ، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ میل کیجئے askmqasmi@gmail.com پر، تو انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن کر لیا جائے گا۔ شب برات کے بعد شاید منڈے سے یہ کورس شروع ہو سکتا ہے، یا پھر سیٹرڈے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال نسرین پروین نے پوچھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے، میرے کچھ سوال ہیں، پلیز 297 ایپیسوڈ میں رپلائی دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ سیڈ غزل سننا کیسا ہے؟ عشق کے مریض ہو اگر آپ، تو آپ کو نہیں سننا چاہیے سیڈ غزل، کیونکہ اس سے عشق کا مرض پھر بڑھتا ہے۔ تو جس چیز سے مرض بڑھے اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی ویسے ہی تفریح کے لیے آپ سن رہے ہو تو بھی بچنا چاہیے، کیونکہ لت لگ جائے تو پھر آدمی گھنٹوں گھنٹوں سیڈ غزل ہی سنتا رہتا ہے۔ کل ملا کے یہ کبھی کبھی ویسے ہی تفریح کے لیے سن لو تو الگ بات ہے، لیکن شوق پالنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 سوال، گھر میں چھوٹے بچے ہیں لیکن ابھی 40 دن نہیں پورے کیے، ان چھوٹے بچوں کے گھروں میں تعویذ پہن کر جانے سے تعویذ کا اثر کٹ جاتا ہے۔ وہ تعویذ بوڑھے بزرگ حاجی صاحب کے دیے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ دیکھیے تعویذ ایک اچھی چیز نہیں ہے، تعویذ کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تعویذ سے زیادہ جو فوکس ہے وہ شریعت پڑھ کر دم کرنے پر کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورتیں پڑھ کر دم کرتے تھے اور کرنے کا حکم بھی دے دیتے۔ تو پڑھنے کا اسلام میں حکم آیا ہے۔ آپ دیکھیے پہلی جو آیتیں نازل ہوئیں، اقرا، پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔
تعویذ گنڈے وغیرہ ٹھیک ہے، اس میں قرآنی آیتیں اگر لکھی ہوں تو وہ جائز ہیں، لیکن ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تعویذ وغیرہ پہننے کے بجائے آپ بچوں کو دم کرنے کی عادت ڈالیے، بچوں کو دعائیں یاد کرائیے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا کریں؟ صبح شام کی دعائیں پڑھ کر دم کیجیے، آپ دونوں قل پڑھ کر دم کیجیے۔ آپ تعویذ کا مزاج مت بناؤ، تعویذ کا مزاج بنانا یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی کی بہت ساری ایسی خوبصورت اور پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ صبح پڑھ لو شام تک کچھ نہیں ہوگا، شام کو پڑھ لو صبح تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس دعا کو جو پڑھ لے تو شیطان کا اثر اس پر نہیں ہوگا، جو اس دعا کو پڑھ لے اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں۔ تو تعویذ وغیرہ سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر آج کل فتنے کے ٹائم میں، جبکہ ایمان کی اتنی کمزوریاں ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، تعویذ بھی جائز تب ہے جب وہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ آج کل تو تعویذ کی وجہ سے ایمان کمزور ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ جو یقین اور ایمان قرآن و حدیث پر ہونا چاہیے وہ اس پر تو نہیں ہے، تعویذوں پر ہے، تعویذ دینے والوں پر ہے۔ اسی لیے تعویذ سے بالکل بچو آپ، ٹھیک ہے؟ چلیے، ذیشان SWM، مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے، میرے کچھ سوال ہیں، پلیز جواب دیجئے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت بتائیے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور آپ ایک بار پیار سے پڑھائیے۔ اچھا، درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3، مسجد کی صاف صفائی کی فضیلت بتائیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مزدور مستری اچھا کام کر کے جائے تو آپ خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ یا آپ کے گھر میں صفائی ستھرائی رہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو اللہ کا گھر اور اللہ کے گھر سے ہمیں کتنی محبت ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گھر سے کتنی محبت ہے، سوچ کے دیکھیے آپ کو اپنے گھر سے کتنی محبت ہے، تو اللہ کا گھر سے ہمیں کتنی محبت ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ کے گھر سے محبت ہو تو اس کو صاف ستھرا رکھنے سے ہمیں کتنی فکر کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ پاک صاف رہنے کا مطلب کیا ہے کہ بس خود کو پاک صاف رکھنا نہیں، ہر جگہ کو پاک صاف رکھنا۔ تو پھر اللہ کا گھر، جب اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت پر فرماتا ہے تو اللہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے والوں سے کتنی محبت فرماتا ہوگا۔ تو کریے آپ صاف صفائی۔ حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، یا شاید کوئی بوڑھے آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے ان کی قبر پر گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد میں صفائی ستھرائی کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسجد میں صاف ستھرائی کرنا چاہیے۔ عرشیہ غور پوچھتی ہیں، مفتی صاحب پلیز آپ ایک ویڈیو ڈیمو کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی اپلوڈ کیجئے گا۔ ویسے تو میں بتا چکا ہوں آلریڈی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی پرابلمس آ رہی ہیں آپ لوگوں کو پڑھنے میں، تو انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ شب برات سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکلی آپ لوگوں کو سکھاؤں، ٹھیک ہے؟ ٹوین نام بہت بڑا ہے، ڈرائنگ کرافٹ۔ میرا نام نازیہ ہے، میرے محلے اور فیملی میں بہت بدعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے مجھے اتنا علم اور کامیابی دے کہ میں کچھ کر پاؤں دین اسلام کے لیے۔ آپ بھی دعا کریے مفتی صاحب پلیز میں ایک بہترین عالم دین بن جاؤں۔ عالم دین، بالکل عالم دین، ٹھیک ہے؟ چلو میں دعا کروں گا۔ دیکھو بدعات اور خرافات کو اور غلط رسم و رواج کو ختم کرنے کا طریقہ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
یہ غلط ہے یہ مت کرو، وہ غلط ہے یہ مت کرو، ارے یہ تو بدعت ہے، ارے یہ تو رسم و رواج ہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بجائے آپ کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ اسے بولو تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تم بہت غلط آدمی ہو، تو اس طرح سے کبھی بھی برائیاں معاشرے سے ختم نہیں ہوں گی۔ آپ لوگوں کو علم دینا شروع کرو۔ جہالت کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ علم ہے، اندھیرے کو ختم کرنے والی چیز ہے وہ روشنی ہے یا نہیں ہے؟ تو اندھیرا جہاں ہے وہاں آپ چیخو اندھیرا بہت ہے، اندھیرا بہت ہے، ارے بھائی اجالا کر دو، ایک موم بتی جلا دو بس، دیکھو پھر کتنا ہی اندھیرا ہو، ایک موم بتی کی روشنی جو ہے نا پورے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو جہاں اندھیرا ہو، جہاں جہالت ہو، جہاں بدعات اور خرافات ہیں، علم پھیلاؤ، لوگوں کو علم دو، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ بتاؤ، نماز سکھاؤ، وضو کا طریقہ سکھاؤ، وہ جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، اس پر ان کو علم دینا شروع کرو۔ جتنا ان کے اندر علم پہنچے گا ان کو خود پتہ چلے گا یار یہ تو میں جو کر رہا ہوں غلط ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جہالت کو، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی تو جلاتے نہیں ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں بس اندھیرا بہت ہے، اندھیرا بہت ہے، سمجھ رہی ہیں؟ باقی اللہ سے میں دعا کروں گا۔ چلیے ارشاد علی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کے اسلامک ویڈیو اچھے لگتے ہیں۔ ارشاد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ شازیہ پروین، مفتی صاحب میں بہت دن سے کچھ سوال کر رہی ہوں، پلیز ریپلائی دیجیے گا۔ ان کے بھی بھیا ڈھیر سارے سوالات ہیں۔ نمبر 1، کیا قرآن شریف زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں جب کوئی بیڈ پر لیٹا ہو؟ تو کوئی اگر بیڈ پر لیٹا ہوا ہے تو آپ زمین پر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں۔ اس سوال کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں۔ لیٹنے والے شخص کے پیر یا لیٹنے والے شخص سے سامنا آپ کے قرآن مجید کا نہیں ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ آڑ کر لو، جیسے کوئی مان لیجیے میرے پیچھے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے تو میں ایسے قرآن پڑھوں گا تاکہ قرآن سامنے میرے رکھا ہو، اس پیچھے بیڈ پر جو لیٹا ہوا اس کا سامنا نہیں ہو اس سے بس، ٹھیک ہے؟ یا میں بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص سے بول دوں گا بھائی تھوڑا سا اور ادھر سک جانا تاکہ قرآن سے سامنا نہ ہو۔ چلیے نمبر 2، کیا بغل کے لوگ کے پاس نمک نہیں ہو تو دے سکتے ہیں؟ بغل والے کے پاس نمک نہیں ہے تو دے دو، دور والے کے پاس نہیں اس کو بھی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ ورنہ آن لائن بک کر دو، لو بھیا نمک بھیج رہا ہوں، تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہے کہ بغل والے کو نمک نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، جب میں بالغ ہوئی تھی تو اس ٹائم 3 سال تک روزے نہیں رکھے تھے، کیا اب رکھنے پڑیں گے؟ کیا شب برات کا نفل روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ کے جو ظاہر سی بات ہے جب کوئی شخص بالغ ہو گیا تو اس پر روزے فرض ہو گئے، اب جتنی سال کے اس نے روزے نہیں رکھے زندگی میں وہ روزے اس کے اوپر قضا رہیں گے، تو ان روزوں کو رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ نفل روزہ نہ رکھیں، آپ قضا روزے رکھیں، قضا روزے رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، نمبر 4، کیا مولوی مولانا کے پاس جانا چاہیے جب زیادہ طبیعت خراب ہو، جب دوا سے ٹھیک نہیں ہو تو فال کھلوانا چاہیے؟ کوئی کیا تو نہیں ہے؟ مولوی مولاناؤں کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو منتر کرنے والے ہوتے ہیں، ہواؤں کا علاج کرنے والے۔ مولوی مولانا مطلب تعویذ گنڈے دینے والے، مولوی مولانا مطلب آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے اس کام کو کرنے والے۔ بھیا مولوی مولانا کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن ہے ہی نہیں مولوی مولاناؤں کی۔ یہ مولوی مولاناؤں کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ تو اب جہالت اتنی عام ہو گئی ہے، لوگوں کو علم ہے نہیں ہے، اور کچھ مولوی مولاناؤں نے اس کو دھندا بھی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ورنہ مولوی مولاناؤں کی ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر انسانوں کو چلانے والے، انسانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دینے والے، یہ مطلب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر لانے کی کوشش کرنے والے مولوی مولانا لوگ، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کی دعوت دینے والے، یہ مطلب ہے مولوی مولاناؤں کا۔ یہ جتنے بھی لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو دھندا بنا کے رکھا ہوا ہے اور اپنے علاقے اور اپنے محلے میں اس طرح کی باتیں چلاتے ہیں کہ ہم فال کھول دیں گے، ہم جادو اتار دیں گے، وہ مولوی مولاناؤں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے یہ کوئی ایسی خاص ضروری چیز نہیں ہے کہ مولوی مولانا کے پاس جایا جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، کنواری لڑکی پرفیوم لگا سکتی ہے؟ دیکھو کنواری لڑکی جو ہے وہ پرفیوم لگا سکتی ہے، ہاں لڑکیوں کو ہلکی خوشبو لگانا چاہیے، مرد حضرات ہلکی بھی لگا سکتے ہیں، ہارڈ بھی لگا سکتے ہیں، اور خوشبو لگانے کا مقصد غیر محرم کو اٹریکٹ کرنا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، لڑکی اکیلے روم میں سو سکتی ہے جب کوئی نہیں ہے تو کیا جن سوتا ہے ساتھ میں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جن سوتا ہو ساتھ میں، لڑکی جو ہے وہ اکیلے روم میں بھی سو سکتی ہے۔ نہ لڑکی کو ڈرنا چاہیے نہ لڑکے کو ڈرنا چاہیے، مسلمان کو ڈرنا ہی نہیں چاہیے کہ اکیلے سو رہا ہوں کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے،
ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ایمان والے کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم بچپن سے دینا چاہیے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ پھر آپ تو بڑی ہوگی ماشاءاللہ، تو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اکیلے سو، جنگل میں سو، ہے نا، اندھیرے میں سو، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ ڈر ختم کر دو اپنے دلوں سے۔ آفتاب گیمر، لیپ ٹاپ میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جی آپ لیپ ٹاپ میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ میں قرآن شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اس میں قرآن شریف پڑھنے میں آپ اتنی احتیاط کرو کہ جب آپ وضو کر کے فزیکلی قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہو تو پھر لیپ ٹاپ کو مت چھوؤ۔ آپ لیپ ٹاپ، موبائل میں، پی ڈی ایف میں قرآن شریف پڑھنے کو آپ سیکنڈری رکھو، یعنی آپ کار میں سفر کر رہے ہو، آپ بس میں ہو، یا آپ ایسی جگہ ہو کہ وضو نہیں کر سکتے، موبائل اور لیپ ٹاپ میں قرآن شریف پڑھنے کی عادت مت بناؤ۔ روحانیت قرآن شریف کو فزیکلی ہاتھ میں لے کر پڑھنے میں، موبائل میں، پی ڈی ایف میں اور لیپ ٹاپ میں قرآن شریف پڑھنا ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن روحانیت اس میں نہیں ہے۔ اس کو آپ سیکنڈری آپشن ہے نا۔ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بس سفر میں چل رہے ہوتے ہیں تو اب کھانا ظاہر سی بات ہے ایسے نہیں کھا سکتے جیسے گھر میں کھاتے ہیں، تو پھر بس میں کام چلانے کے لیے جیسے تیسے مل جائے کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن شریف کی جو تلاوت ہے وہ آپ جب ضرورت پڑے تب موبائل میں آپ کرو، جان بوجھ کے نارمل حالات میں آپ پی ڈی ایف اور موبائل وغیرہ میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ سونم خاتون پوچھتی ہیں مجھے ایک بات کی بہت ٹینشن رہتی ہے، میں کسی کی بھی ویڈیو دیکھتی ہوں یوٹیوب پر تو مجھے شک رہتا ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ میں کسی کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو کوئی بولتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کل ملا کے یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو دل کو بہت سکون آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ آپ وہابی ہیں، میں سنی، تو میں اپنے بھائی سے بولی یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، بٹ ابھی تک مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہابی کہتے کس کو ہیں۔ تو جو لوگ بولتے ہیں ان سے ہی پوچھو کہ وہابی کون ہوتا ہے۔ اور کوئی اگر یہ بول رہا ہے کہ مفتی صاحب یہ ہیں فلاں ہیں، تو بھائی آپ کوئی ایک ایسی بات بتا دو جو میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کی ہو۔ کوئی ایک بات میری ایسی بتا دو، 5-6 سال کے اندر سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہوں، جو 5-6 سال ہو گئے آپ لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے، کہ جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء احناف کے خلاف ہو۔ ایک کوئی بات بتا دو، نہیں بتا سکتے آپ، یہی کہہ سکتے ہو بس یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے۔ اور جو بھی غلط چیزوں سے روکنے والا ہوتا ہے اس پہ ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بریلوی علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا یہ غلط ہے، ان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بریلوی علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ غلط کام ہے، تو ان کو بھی وہابی کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک وہابی تو بس یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمیں غلط کام سے روک رہا ہے وہابی ہے۔ اسی لیے زیادہ آپ کے بھائی کو کبھی ایسا لگے یا جس کو لگے تو آپ میرے فیروز آباد تشریف لاؤ، اسی آفس میں آؤ، مجھ سے ملاقات کرو، مجھ سے پوچھو، جو ڈاؤٹس ہو وہ کلیئر کرو۔ میں اکیلا بندہ ایسا ہوں جو آپ کو بولتا ہوں میں آپ سے مل سکتا ہوں، ورنہ تو سوشل میڈیا کی دنیا میں شاید کوئی اپنا ایڈریس تک نہیں دیتا ہے۔ میں اکیلا ہوں جو بولتا ہوں آپ سے آؤ، آپ کو بولتا ہوں آؤ، تو نو پرابلم، بالکل بے فکر ہو کہ میری ساری باتیں سن سکتی ہو آپ، ہے نا۔ آپ فیروز آباد میں آئیے، شہر مفتی صاحب سے ملاقات کیجئے، تو آپ کو لگے گا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بالکل نو ٹینشن ہو جاؤ، جو میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ چلیے، راؤ عاقب پوچھتے ہیں میں زینت یو پی سہارنپور سے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنوں کو کوئی دعا پڑھ کر اس کا تصور کر کے دم کر سکتے ہیں اسے، جیسے کہ میں اپنی سسرال میں ہوں اور اپنے والدین کو اچھی صحت کے لیے کوئی دعا پڑھ کر ان کا تصور کر کے انہیں دم کر دوں تو دم ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ پوچھ رہی ہیں۔ دیکھو، آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، دعا جب ہم کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ سنتا ہے اور اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، تو اب اس دعا میں یہ تصور کر کے دم کرنے کا ہم نے وہ کیوں جوڑ دیا؟ اللہ کے نبی سے دعائیں کرنا ثابت ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دعائیں کر کے پھر ان کا تصور لا کے ان پہ دم کرو، تو ان تمام چیزوں سے بچیے۔ ہم نے دعائیں کی، وہ دعائیں ہی اتنی پاورفل ہیں کہ اب دم فم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جب ہمارے کوئی سامنے ہو تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی بس تصور میں دم کرنا یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچیے آپ، ٹھیک ہے؟ چلیے، محمد سرور پوچھتے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں۔ نمبر 1،
ٹرین میں سفر کے ٹائم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ٹرین میں جگہ زیادہ ہوتی نہیں ہے اور کھڑے ہو کے پڑھنے میں دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اگر ٹرین میں جگہ نہیں ہے اور جیسے کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں، بہت مشکل ہو گیا ہے، آپ اکیلے ہیں نماز پڑھیں گے تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، جان پہ خطرہ بن سکتا ہے جیسے کہ آج کل ماحول چل رہا ہے، تو آپ اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھ لیجئے اور بعد میں گھر آ کر پھر اس نماز کی قضا کر لیجئے، ٹھیک؟ نمبر 2، نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کر کے وہیں سے نماز شروع کر سکتے ہیں؟ اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تب کیا کریں؟ وضو ٹوٹ گیا آپ کا تو آپ واپس آئیے، وضو کیجئے۔ اب اس کے دو شکلیں، ایک تو آپ ہاتھ رکھ لیجئے ناک پہ، منہ پہ ہاتھ رکھ کے آئیے، تاکہ ایک ہوتا ہے نا بھائی وضو ٹوٹ گیا تو ری خارج ہو گئی تو شرم آتی ہے، تو آپ منہ پہ ہاتھ رکھ لیجئے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھئی شاید کوئی تکلیف ہو گئی ہوگی، اور وہاں سے نکل آئیے۔ نکلنے کی 2 شکلیں، آپ تو صفوں کو چیر کے نکل آئیں، اس کی بھی اجازت ہے، آپ نمازیوں کے سامنے سے نکل آئیں، اگر صف کو آپ ہٹائیں گے تو دقت ہوگی، اور آپ ایک صف کو کراس کر کے چلے جائیں گے تو آسانی ہے، تو آپ صفوں کو کراس کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ جائیے، وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے نماز کو توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے، کسی سے بات نہیں کی، وضو ٹوٹا آپ کا اور آپ ڈائریکٹ گئے وضو کر کے، ڈائریکٹ پھر آ کے یا تو اپنی جگہ آ سکتے ہو تو وہیں، ورنہ پیچھے کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز کی آپ بنا کر سکتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ بنا کا مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ نماز پڑھ لو، یہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، مفتی صاحب میرے گھر والے شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں لیکن میں سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابا سے کیسے اس بارے میں بات کروں؟ ابا آپ کے ہیں، جائیے کہ ابا جی میں سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ابا جی بولیں گے کیا کہ بھئی میں مسجد میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جہیز وغیرہ لوں گا نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ پریشر بہت ہوتا ہے، نہیں لینا ہے، لڑکی والے بھی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی طاقت کے بقدر پیار محبت سے اپنائیت کے ساتھ، رشتے ٹوٹے بغیر، منع کے ہاتھ پیر جوڑ کے جتنی چیزوں کو آپ روک سکتے ہو اتنی چیزوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ آپ سوچو کہ A to Z ساری چیزیں رک جائیں گی اور سب کچھ آپ کے من کے مطابق اور سنت کے مطابق ہو جائے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے نا، اس میں ٹائم لگے گا۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ کی سوچ یہ ہے، تو آپ کی جب بچے ہوں گے، آپ کی جب اولاد ہوگی، تو آپ کے آگے چل کے خاندان میں یہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی پاسبل نہیں ہے کیونکہ اوپر سے نیچے تک لڑکی والے، لڑکے والے، رشتہ دار سب کو لے کے چلنا ہے۔ تو جن چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، باقی چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی شادی کرو، نکاح کرو، ہے نا، اور نکاح کے بعد کی زندگی پھر آپ کی اپنی ہے، جیسے چاہو گے گزارو گے۔ تو ابھی کوشش یہ کرو کہ ابا بھی ناراض نہ ہو، کوئی بھی ناراض نہ ہو، پیار محبت کے ساتھ نکاح کر لو، بس جب بیوی آ جائے پھر اس کو اپنے حساب سے چلانا آپ، ٹھیک ہے؟ تو بات کرنا پڑے گی آپ کو، اپنے ابا سے بات کیجئے۔ کسا کیسے نام ہے؟ مفتی صاحب میں شبنم شیخ UP پریاگ راج سے ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ کیا مسلم گرلز کو پولیس میں جوائن ہونا چاہیے؟ میرا سوال کا جواب ضرور دیجئے۔ دیکھیے پولیس کی جو جاب ہے آج کل آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں آپ، ہے نا، خاص طور پر جب پولیس میں ایک خاتون ہو، اور پولیس کی جو جاب ہے اس سے کوئی بھلا نہیں ہونے والا، اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ لڑکیوں کو وہ جاب اور وہ پوزیشن حاصل کرنا چاہیے جس سے قوم میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پولیس کی جو جاب ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ایمانداری سے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی فوراً اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اس کا فوراً جو ہے اس کی کیا بولتے ہیں اس کو یار، وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا، تبادلہ ہو جاتا ہے، یعنی بھائی صاحب چینجنگ ہو گئی آپ کی۔ آپ فیروز آباد میں بہت ایمانداری سے کام کر رہے تھے، گنڈوں کے خلاف، بدماشوں کے خلاف بہت کارروائی کر رہے تھے، چلو جاؤ چھٹی تمہاری، دوسرے شہر پہنچ جاؤ۔ تو اس میں پرابلم زیادہ ہے، اسی لیے آپ جو ہے نا اس کے بجائے ٹیچر بنیے، ڈاکٹر بنیے، جس سے لوگوں کو فائدہ بہت پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ وہ جاب، وہ کورس کیجئے جس سے لوگوں کو فائدہ بہت زیادہ پہنچ سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو پولیس کی جاب کرنے میں بہت سارے نقصانات ہیں، غیر شرعی بہت سارے کام کرنا پڑیں گے، ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کو چھوڑنا پڑیں گی۔ تو ہمارے پاس ڈاکٹر بنیے آپ، آج ہماری بچیوں کو ایسی اچھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جن سے وہ اپنے شرعی طور پر علاج کروا سکیں، آج ہماری بچیوں کو فیمیل ٹیچرز کی ضرورت ہے، تو آپ ایسی پوزیشن کو حاصل کیجئے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی کیا کیسے نام ہے آپ لوگوں کے پروفائل پر، ہنسی آتی ہے۔ میں ایک ٹیلر ہوں، مجھ سے ٹائٹ کپڑے اور بڑے گلے رکھواتی ہیں
خواتین کیا اس میں گناہ بھی ملے گا یا نہیں؟ دیکھو اگر ناپ لینے کے لیے خواتین آتی ہیں اور آپ خود ناپ لیتے ہو تو وہ خاتون بھی گنہگار ہے، آپ بھی گنہگار ہو۔ خواتین کو چاہیے کہ کپڑے سلوانے ہیں، ٹائٹ سلواؤ، بڑے گلے کے سلواؤ، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کا جو ناپ ہے وہ فیمیل ہی لے۔ ٹیلر جو ہیں وہ بچیں اس بات سے، بھائی جب تم کما رہے ہو 15-20 ہزار روپے تو آپ اپنی بیوی کو سکھا دو ناپ لینا۔ جب بھی کوئی عورت آئے کہ میرا سائز لینا ہے تو اپنی بیوی کو بتاؤ کہ بھائی اس کا ناپ لے لو آپ، یا آپ اپنے دکان کے اندر ایک فیمیل رکھو آپ کہ جو خواتین آ رہی ہیں ان کا ناپ فیمیل لے گی، عورتوں کا جو ناپ ہے وہ عورت ہی لے گی۔ غلط طریقہ یہ، بالکل بے شرمی اور بے غیرتی کی حد ہو گئی ہے کہ ایک غیر مرد ایک غیر عورت کا ناپ لے رہا ہو۔ انتہائی مطلب کیا بولوں، بے شرمی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے غصے میں فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ من کرو۔ سوچو ذرا کہ اللہ کے نبی کتنے غصے میں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہوش میں آئیں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی۔ آپ کا ٹیلر کا کام ہے، آپ مردوں کے ناپ لیجئے، خواتین کے لیے خاتون کا انتظام کیجئے۔ خواتین کو چاہیے کہ اگر کوئی مرد ٹیلر ہے تو ناپ بالکل مت دو کہ بھائی میرے لیے انتظام کرو۔ جب آپ اس طرح سے سختی سے کام کرو گی تو ٹیلر اپنے یہاں عورت کو رکھے گا ناپ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جنید شیخ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ابھی تو میرا سوال لیجئے، اتنی بار کامنٹ کر چکی ہوں۔ نمبر 1، جیسے ہم نبی کی امت ہیں تو کیا اس دنیا کے سارے انسان نبی کے امتی ہیں؟ کیا ہمارے نبی ہم سب کی شفاعت کریں گے؟ بہت اچھا انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ ایسے سوالات ہونا چاہیے تھوڑے سے یونیک۔ دیکھیے جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں پوری دنیا کے اندر، سب نبی کے امتی ہیں۔ اب جو ایمان والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت، اور جو غیر ایمان والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت۔ جنہوں نے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ان کو امت اجابت کہا جائے گا، اور جو غیر ایمان والے ہیں ان کو امت دعوت کہا جائے گا، یعنی ان کو دعوت پہنچانا، ان کو دعوت پہنچ رہی ہے، ان کو دعوت پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب کے سب نبی کے امتی ہیں۔ نمبر 2، ہماری مسجد کے امام کہتے ہیں کہ مدد کے لیے اللہ کے ولی سے مدد مانگ سکتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ کیا کبھی اللہ کے ولیوں نے یہ کہا کہ مجھ سے مدد مانگو؟ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ بات سمجھو آپ، اللہ کے ولیوں کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرو۔ اللہ کے رسول خود موجود تھے صحابہ اکرام کے بیچ میں، کیا کبھی ایسا کہا حضور نے کہ فلاں پیغمبر سے مانگو یا میں پیغمبر ہوں مجھ سے مانگو؟ اللہ کے رسول کی تعلیم ہی ہے کہ اللہ سے مانگو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وسیلہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کیا تجوید کے ساتھ میں قرآن نہیں پڑھا تو گنہگار ہوگا اور نماز بھی؟ دیکھو تجوید کے ساتھ ایک الگ چیز ہے، قرآن شریف ایسے اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے آپ کو کہ آپ کی غلطی نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی غلطی جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو قرآن شریف سیکھنا پڑے گا۔ تو کوئی قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا، بس ویسے ہی زبانی یاد کر لیتا ہے خود سے ہی، تو نماز میں ایسی غلطی ہونے کا اندیشہ ہے جس سے نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ کسی مولانا سے، حافظ صاحب سے، مسجد کے امام صاحب سے قرآن شریف پڑھنا سیکھیے۔ نماز کے اندر جو صورتیں، دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں ان کو صحیح سے پڑھنا سیکھیے تاکہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ تجوید کی 2 قسمیں، ایک تو ایسی تجوید جس سے بہت خوبصورت قرآن ہو جاتا ہے، اور ایک وہ تجوید جس سے کم جو ضروری چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو اتنی تجوید سیکھنا کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے یہ ضروری ہے۔ جنید شیخ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ابھی تو میرا سوال لیجئے گا، اتنی بار کامنٹ کر چکا ہوں۔ نمبر 1، جیسے ہم نبی کی، یہ تو ہو گیا نا ان کا۔ مون لیٹی اگلا سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ ہر کورس کے پیسے کیوں لیتے ہو؟ دوسرے علماء سب فری میں کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کیا کریں نا۔ اس سوال کا جواب میں نے شروع میں دیا کہ دوسرے علماء جو فری میں کرتے ہیں تو بھائی وہ ان کی اچھی بات ہے، وہ فری میں کر رہے ہیں۔ میرے پیش نظر اور دوسرے فائدے ہیں تو اس کی وجہ سے میں فیس لیتا ہوں، اور یہ فیس کیوں لیتا ہوں اس کا جواب میں نے بالکل شروع میں دے دیا۔ گیم ود عبداللہ، مفتی صاحب نامحرم کو دیکھنا عورت کے لیے منع ہے، لیکن موبائل میں اگر ہم آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں تو چہرہ تو دکھتا ہی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں پلیز؟ دیکھیے نامحرم کو دیکھنا یہ عورت کے لیے منع ہے جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو۔ آپ مجھے اگر موبائل میں دیکھ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے
کہ یہ جو دیکھنا ہے یہ دین کو سیکھنے کے لیے ہے. دل میں اگر پھر بھی مجھے دیکھنے کے بعد کچھ غلط ایسے آ رہا ہے، شیطانیت آ رہی ہے اور وسوسے آنے لگے تو آپ مجھے بھی دیکھنا بند کر دو، پھر میری آڈیو سنو بس آپ، ٹھیک ہے. تو عورت کے لیے جو نامحرم کو دیکھنا منع ہے، ایک تو ڈائریکٹ دیکھنا منع ہے، اور موبائل پہ دیکھنا دین کو سیکھنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے میرا آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا کبھی بھی. میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ موبائل میں مجھے دیکھ رہی ہو نہ، کبھی ایسے فتنے کا کوئی اندیشہ ہے. تو فتنے کا اندیشہ اگر پھر بھی ہے، مان لیجیے دل میں کسی کے ایسے محبت آ جائے گی کسی عالم کو دیکھ کر کہ غلط خیالات، شیطانی وسوسے، تو پھر آڈیو سنو، آپ مت دیکھو بالکل، ٹھیک ہے. تو فتنے کا اگر اندیشہ نہ ہو تو آپ دیکھ لو، ورنہ پھر آڈیو سنو آپ، ٹھیک ہے. سمرین انصاری پوچھتی ہیں مفتی صاحب، میں سمرین دہلی سے، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا روم ہے تو جگہ بہت کم ہے، اسی میں باتھ روم ہے، کچن ہے، روم میں ایک ڈبل بیڈ پڑا ہے اور سائیڈ میں ہلکی سی جگہ بچی ہوئی ہے، تو وہاں میرے بچے کھیلتے ہیں، تو جہاں میں نماز پڑھتی ہوں اسی کے سامنے ہمارے روم کا گیٹ آ رہا ہے، مطلب وہیں سے اندر اور باہر جانے کا راستہ ہے، بٹ وہ گیٹ میرے بند ہی رہتا ہے. تو میری سسٹر کا کہنا ہے کہ گیٹ کے سامنے نماز نہیں پڑھتے، وہاں سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ باتیں جو ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ بولتے ہیں، بڑا مزہ بھی آتا ہے سننے میں اور ہنسی بھی آتی ہے کہ کیا یار، کچھ بھی وہ ایک جوک چلتا نا، کچھ بھی، تو وہی ذہن میں آ جاتا ہے کہ کچھ بھی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فرشتے آتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، ان کو دروازے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دروازے سے فرشتے آ رہے ہوتے تو پھر تو موت آنے والی ہو، آدمی گیٹ لگا لے کہ موت کا فرشتہ بھی اندر نہیں آ پائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. صغیر خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب، میرا نام صغیر خان ہے، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. میرا ایک سوال ہے، ضرور لیجیے گا. میرے شوہر پلاٹ زمین کی ڈیل کرتے ہیں تو ان کو دونوں پارٹیوں سے 2% کمیشن ملتا ہے، مین زمین لینے والے اور زمین دلوانے والے سے، دینے والے سے، تو کیا یہ جائز ہے؟ میں ضلع، اچھا، کتنا اچھے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے. ایسے ہی آپ لوگ جو ہے نا سوال اچھے سے لکھا کرو ذرا خوبصورت طریقے سے. دیکھیے، دونوں پارٹی سے آپ کا طے ہو رہا ہے کہ بھیا میں ڈیل کرواؤں گا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ وکیل کو سیلری دیتے ہو، تو اس طرح سے کمیشن لینا دونوں پارٹی سے جائز ہے، نو پرابلم، ٹھیک ہے. عائشہ صدیقی پوچھتی ہیں مفتی صاحب، کیا نفٹی 50 ٹریڈنگ میں انویسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نفٹی 50 میں جو کمپنیز ہیں، وہ کمپنیز آپ دیکھیے کس چیز کی ہیں. اگر ان کا حلال بزنس ہے تو نو پرابلم، جیسے کوئی ٹائر بنانے والی کمپنی ہے جیسے MRF ہے نا، اسی طرح سے اور ONGC ہے نا، اور کون سی ہے صاحب، ٹاٹا اسٹیل ہے. مطلب میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جن کا بزنس حلال ہے. اور جو سود کی کمپنی ہے جیسے بینک کی کمپنی، ایکسس بینک ہے اور یس بینک ہے، اور بھی جو بینک، تو ان کے شیئرز لینا منع ہے پھر، ٹھیک ہے. یوسف عالم، لال چیٹیوں کو نکالنا کیسا ہے؟ لال چیٹیوں کو آپ نکال سکتے ہیں، جو چیزیں آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں گھر میں رہتے ہوئے، چیزوں کو خراب کر رہی ہیں، ان کو آپ نکال سکتے ہیں. حدیث نبوی، مفتی صاحب کیا یوٹیوب چینل پر کعبہ اور مدینے کی ویڈیو ڈال کر پیسہ کمانا صحیح ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آزاد پوچھتے ہیں مفتی صاحب، فرید آباد میں آ کر آپ سے کیسے ملیں؟ فیروز آباد ہے میرا، فرید آباد نہیں ہے. آپ کے گھر کا ایڈریس انشاءاللہ میں آؤں گا ود مائی وائف، ڈاٹر کے ساتھ. آئیے تاج محل فیملی کو گھمائیے، تاج محل گھومنے کے بعد مجھ سے ملاقات کیجیے اور دوبارہ اپنے گھر چلے جائیے. موسٹ ویلکم، خوش آمدید، تشریف لائیے. مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے دیکھو طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے میل کیجیے، آپ مجھے میل کیجیے اور میل میں یہ بتائیے کہ آپ کتنے لوگوں کو آ رہے ہیں لے کر، کب آ رہے ہیں، کب کا ارادہ ہے، اور آپ کیوں آ رہے ہیں. یہ سب مجھے ڈیٹیل سینڈ کیجیے آپ، نو پرابلم. میں آپ کو میل ڈالوں گا اور آپ کو نمبر دوں گا آفس کا، آپ تشریف لے آئیے گا، ٹھیک. بغیر اطلاع کے جو لوگ آ جاتے ہیں تو دقت ہو جاتی ہے، کبھی میں ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا، کبھی ملاقات ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. محمد علی، مفتی صاحب آپ کی عمر اللہ تعالیٰ لمبی کرے، زیادہ تر ویڈیوز آپ اپلوڈ کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. 3 علماء کو ہم دیکھتے ہیں، ایک طارق جمیل صاحب، ایک طارق موضوع صاحب، اور آپ تینوں میرے لیے بہت آئیڈیل ہیں. اور جانتے ہیں ہم پہلے بھی نماز پڑھ رہے تھے لیکن چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو نماز پڑھنا بھی آ گئی ہے نا. پلیز مفتی صاحب، ہم شادی شدہ ہیں، میرے بچے بھی ہیں، اور اتنا دین کا نہیں معلوم تھا، لیکن جب آپ تینوں مفتیوں کے بیان دیکھے تو بہت رونا آتا ہے. اللہ آپ کے اس رونے کو قبول فرمائے اور آپ کی اسی طرح سے علماء کے ساتھ محبتوں کو قبول فرمائے. رقیہ آفیشل پوچھتی ہیں، نمبر 1، شادی میں گھر ڈیکوریشن کروانا کیسا ہے؟ کروا سکتے ہیں، خوشی میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. نمبر 2،
رمضان میں گھر ڈیکوریشن کروانا کیسا ہے؟ نو پرابلم، جائز ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، گھر ڈیکوریٹ آپ کروا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے آج کے سنڈے ایپیسوڈ کے، جن کے جوابات میں نے آپ کو دیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، گھر میں سب کو دکھائیں، اور اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے آپ کمنٹ باکس میں جا کے اپنا سوال ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔